دنیا کا وہ ٹکڑا جہاں ہریالی ہو، درخت ہو، سبزہ ہو، آبشاریں ہوں، بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی وہ تو دنیا کی ہے، جنت کی خوبصورتی کا کیا کہنا، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جنت بھی وہ خوبصورت ترین جگہ ہے جہاں پھلدار درخت ہوں گے، گھنے سائے ہوں گے۔ آئیے جنت کی شان میں کلام الہی کو سنتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جانا گویا جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ یہ اہل جنت بن گئے۔ فی صدر مخضود، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، ایسی بیریاں جس پہ کانٹے نہیں ہیں، بے خار بیریوں میں ہوں گے۔ وطلح ممدود، تہ بتہ کیلوں میں۔ وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں۔ وماء مسکوب، اور بہتے پانی آبشاروں میں۔ تو تصور کیجئے کوئی ایسی جگہ جہاں پھل بھی، درخت بھی، لمبے سائے بھی اور آبشاریں بھی، وہ کتنی پیاری جگہ ہوگی۔ اور واقعی جنت بہت پیاری ہے۔ اس جنت کے لیے محنت کیجئے، اس کو پانے کے لیے محنت کیجئے۔ دنیا کی عارضی لذتیں، وہ بھلے نظر کی لذتیں ہوں یا زبان کی لذتیں ہوں، وہ عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ بلکہ گناہ میں لذت ہوتی ہی اس وقت تک ہے جب تک گناہ کر نہ لیا جائے۔ جب کر لو پھر تو ضمیر چوٹ مارتا ہے کہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ پھر تو ضمیر انسان کو ستاتا ہے اگر اندر کا انسان جاگ رہا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں وہ عارضی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ ذوات افنان، وہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے۔ ایک اور مقام پہ مالک فرماتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے اور کھجورے اور انار بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری 4881 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، اگر اس درخت کے سائے میں شتر سوار دوڑے کتنے عرصے تک، 100 برس تک بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنے گھنے اور سائے دار درخت وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ چاہو تو قرآن حکیم کا یہ مقام پڑھ لو، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا برا بن عازب نے ایک مرتبہ قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے پھلوں کے گچھے ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے۔ اور آپ نے حاضرین سے فرمایا اہل جنت کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے جس طرح چاہیں گے جنت کے پھل کھائیں گے، یعنی وہ پھل ان کے تابع فرمان ہیں، ان کی خواہش کا احترام کریں گے، جیسے چاہیں گے وہ اس کو اسی طرح اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جنت کے پھل، ان کے ذائقوں کا کیا کہنا، ان کی خوشنمائی کا کیا کہنا۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور وہ وافر پھلوں میں جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ممنوع، نہ تم سے روکا جائے گا کہ بس تمہارا حصہ ختم ہو گیا اب کسی اور کا حصہ ہے، ایسا ماجرا نہیں ہے۔ نہ وہ پھل ختم ہوں گے نہ ان پھلوں سے روکا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے، نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جب ان کو گرہن لگتا ہے یہ نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب ان کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا قدم بڑھایا نماز کے اندر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے جنت دیکھی تھی، اس کے پھلوں کا ایک خوشہ میں توڑنا چاہتا تھا، اگر میں اسے توڑ لیتا رہتی دنیا تک تم اس پھل کو کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، وہ پھل کا ایک خوشہ رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتا، اور جس جنت میں انسان داخل ہو جائے گا وہاں پھلوں کے باغات ہوں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں کلام الہی نے یہ نقشہ ہمارے سامنے کھینچا کہ قیامت کے دن کو یہ بہانہ نہ کرے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے اتنے انعامات رکھے ہوئے ہیں، ہم بھی دوڑ لگا لیتے۔ یہ سب شریعت اسلامیہ نے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ اب خوش نصیب ہے جو اپنی اس زندگی کو اس جنت پانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کا قطعاً یہ معنی کوئی نہ نکالے کہ وہ دنیا سے منہ موڑ لے، وہ پہاڑوں میں نکل جائے، وہ جنگلوں کا منہ کر لے، وہ صوفی بن جائے، وہ لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے، وہ مصلح لے کر بس دریاؤں کے کناروں پہ جا کے آباد ہو جائے۔ یہ معنی شریعت محمدیہ نے کبھی نہیں کیا۔ دنیا میں رہے، معاشرے میں رہے، اور معاشرے میں رہ کر اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے فرض کیے ہوئے فرائض ان کو ادا کرے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع رہے، رک کر رہے، اور اپنی جو شریعت نے حدود مقرر کی ہیں اس کے مطابق رہ کر زندگی گزارتا رہے، اور وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اگر اس نے اس دنیا کو شریعت محمدیہ کے مطابق گزارا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم 2835 نمبر روایت ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، نہ تو وہ ناک جھاڑیں گے، نہ انہیں بول و براز کا عارضہ ہوگا، یہ معاملہ ان کے سامنے پیش ہوگا، بلکہ انہیں ایک ڈکار آئے گی خوشبودار، اور جو کچھ کھایا ہوگا وہ ہضم ہو جائے گا۔ ان کی زبانوں پر بے ساختہ اللہ کی حمد و ثنا جاری رہے گی۔ جس طرح انسان سانس بے ساختہ لیتا ہے، اسی طرح اہل جنت اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بتلایا کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جنت میں اہل جنت کی جب ضیافت ہوگی تو پہلی ضیافت کس چیز سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا اضافی حصہ، اس سے جنتیوں کی ضیافت ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی 315 نمبر، اس میں ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا محمد سلام علیک۔ سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں کہ میں پاس ہی کھڑا تھا، میں نے اس کو زور سے دھکا دیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے دھکا کیوں دیا؟ کہا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہہ کر کیوں نہیں بلایا؟ تو کہا میں تو اس نام سے پکاروں گا جو نام ان کی والدہ نے رکھا، ان کے گھر والوں نے رکھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے، میرے گھر والوں نے رکھا۔ اس پر وہ یہودی کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کہی ہوئی بات تمہیں فائدہ پہنچائے گی؟ تو وہ کہنے لگا میں غور سے سنوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریت رہے تھے۔ کہا پوچھئے۔ تو یہودی نے سوال کیا جس روز زمین و آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ پل سے پہلے تاریکی کے مقام پر ہوں گے۔ اس نے پوچھا سب سے پہلے پل کون کراس کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور فقیری کی حالت میں ہجرت کر گئے۔ اس نے کہا لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا تحفہ دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا، اس کا تحفہ ملے گا۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد کس چیز سے اہل جنت کی ضیافت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیل سے جو جنت کے اطراف میں چرتا پھرتا ہے، اس سے اہل جنت کی ضیافت ہوگی۔ یہودی نے کہا کھانے کے بعد انہیں پینے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک چشمے کا پانی جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ یہودی عالم نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا۔ فقراء مہاجرین جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور فقیری کی حالت میں وہ ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے لیے آگے، نہ ان کے پلے میں مال رہا نہ دنیا کی دولت رہی، اور اسی حالت کے اندر وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلے۔ اسی طرح مچھلی کا گوشت، یہ تو میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ گوشتوں میں اچھا گوشت جو ہے یہ وائٹ میٹ ہے،
مچھلی کا گوشت ہے اور اس کا جگر کا اضافی حصہ، یہ اور زیادہ فائدہ مند ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ تو اہل جنت کے لیے یہ نعمتیں ہیں جو اللہ مالک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ جس نے اس زندگی کو اپنے خالق و مالک کے حکم کے مطابق گزار لیا، اب جب وہ جنت میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے انعامات کی اس کے اوپر بارش ہوگی، وہ جو چاہے گا اسے ملے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جنتی جنت میں کسی پرندے کا گوشت کھانا چاہے گا تو وہ ابھی اس کی خواہش ہوگی اور وہ بھنا بھنایا ہوا پرندہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جنت کے پھل بظاہر ایک طرح کے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ، ان کا مزہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ خوشخبری ہے، بشارت ہے، کن کے لیے؟ جو ایمان لے کر آئے۔ یہ جملہ کبھی نہ بھولیے، ایمان ایمان ایمان، توحید توحید توحید، اس کو اپنے پلے سے باندھ کر رکھیے۔ جنہوں نے توحید کو خالص کر لیا، جو ایمان لے کر آئے، جو شرک کی غلاظتوں سے نکل گئے، جنہوں نے قبروں پہ سجدے نہیں کیے، قبروں کے طواف نہیں کیے، مردوں کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھ کے نہیں پکارا، ان کے در کے بھکاری نہیں بنے، بلکہ وہ ایک اللہ کے در کے منگتے رہے، ایمان لے کر آئے، پھر انہوں نے عمل صالح کیا، تو ان کو خوشخبری کیا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہاں اہل جنت کو پھل پیش ہوں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ۔ ان کو جنت کے پھل پیش کیے جائیں گے تو کہیں گے یہی تو بھی تھوڑی دیر پہلے کھائے تھے، یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس سے ملتے جلتے پھل بھی ان کو پیش کیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیوییں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں وہاں پر ہوں گے، ہمیشہ ہمیش اسی جنتوں کے اندر رہیں گے۔ تو یہ ہے جنت جو ملے گی کس کو؟ مومن اور نیک عمل کرنے والا، ایماندار۔ بنیادی شرط ہے موحد ہونا، مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آئیے مالک کا فرمان سنیے اور اپنے دل میں جنت کا شوق اور بڑھائیے۔ مولا فرماتا ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون، جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل فرما دے، اپنے فضل سے ہمارے دل میں اپنا تقویٰ پیدا فرما دے کہ ہم گناہوں کو دیکھیں اور ہاتھ ہمارا رک جائے، ہم گناہوں سے منہ موڑ لیں۔ کس جنت کا ان سے وعدہ ہے؟ تجری من تحتها الانہار، جن باغات کا ان سے وعدہ ہے، ان کی شان کیا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اکلها دائم وظلها، وہاں کے پھل اور وہاں کے سائے دائمی ہیں، نہ تو وہ پھل ختم ہوں گے اور نہ ہی وہ سائے ختم ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ڈرنے والوں کا انجام، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، ان کا انجام یہ ہے۔ وہ ایسی جنتوں میں ہیں جہاں نہریں بہتی ہیں، ایسے باغات میں ہیں۔ دیکھیں، باغات اور نہریں اور پھل اور سائے، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، کیا ہی وہ منظر ہوگا اور کیا ہی وہ حسن و جمال ہوگا۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ جس نے اس زندگی کو اللہ کے ڈر کے تحت گزارا، حلال و حرام، جائز و ناجائز، گناہ و ثواب۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی تکلیف آئے اور وہ اس تکلیف سے ایسا دل برداشتہ ہو۔ ابھی چند دن پہلے ہی کسی کا مجھے میسج آیا، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دیجئے، میں بڑی پریشان ہوں۔ کوئی خاوند کے ساتھ طلاق کا معاملہ چل رہا تھا اور وہ دنیا کی یہ چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر سک رہی، اور اس نے ایسا کفریہ جملہ کہا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اس اسلام کو ہی چھوڑ دوں۔ کہاں جاؤ گی اسلام کو چھوڑ کر؟ واپس کفر کی دنیا میں؟ تو پھر نتیجہ کبھی نہ بھولنا، وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، کفار کا ٹھکانہ دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ تم اسلام سے باہر نکل جاؤ، بدکاری اور بے حیائی کی زندگی گزار بھی لو۔ کب تک تم بدکاری اور بے حیائی کر لو گی؟ جب تک اس جسم کی چمڑی کے اوپر کوئی رونق ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد تو تم ردی کی ٹوکری ہو، کون پوچھے گا تمہیں؟ اور پھر مرنے کے بعد اگر اسلام سے بغاوت کر کے مرے، کفار کی صف میں شامل ہو گئے، تو پھر ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس جنت کے لیے اس دنیا کے معاملات پہ صبر کیجئے، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت آ بھی جائے، جس کے بارے میں مالک کا فرمان ہے إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، یہ ہے ہمارا رزق، ہماری طرف سے دیا ہوا رزق اہل جنت کا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کبھی ختم، نہ تو جنت کی زندگی ختم ہوگی، نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوگی، نہ جنت میں جنتی کی جوانی ختم ہوگی، نہ وہاں کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ تو بھائی، اس زندگی کا مقصد آخرت بنانا، آخرت سنوارنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ ہم اور غم ہمارے دل میں پیدا فرما دے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کو یہ مل گئی وہ کائنات کا کامیاب انسان بن گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔